بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان لوگوں کو غلام بنا کر فرعون، جو کہ اس وقت مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل سے گھٹیا کام کرانا، ان پر ظلم کرنا، انہیں مارنا فرعون اور فرعونیوں کا پیشہ بن چکا تھا۔ لیکن اب اللہ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم اور فرعون سے نجات دلانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر فرعون کو ایک خواب آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی۔ مصر کے تمام فرعون کے ماننے والے فرعونیوں کے گھر اس آگ سے جل گئے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ خواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ تھا۔ فرعون خواب دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے اپنے نجومی، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر کو پوچھا، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس سے فرعون اور اس کی حکومت تباہ ہو جائے گی۔ اب تعبیر کو جان کر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس کام کے لیے آدمی اور دایا عورتوں کو بھی لگا دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل میں جہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا، جلاد اسے قتل کر کے آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ڈر سے فرعون کے اس فیصلے پر تقدیر فرعون پر ہنس رہی تھی، کیونکہ اس ظالم بادشاہ نے اپنی حکومت کے نشے میں اور گھمنڈ میں اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہا تھا، جو کہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ارادہ اسی کے محل میں کرانے کا فرمایا تھا۔ اب جب بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا تو ان کی تعداد کم ہونے لگی۔ فرعونیوں کو ایک ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ سب ختم ہو گئے تو ہماری غلامی کون کرے گا اور ہمارے کام کون کیا کرے گا۔ یہ بات فرعون کو بتائی گئی۔ تب فرعون نے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس سال جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی ماں کے حاملہ ہونے کے آثار اور نشانیاں اللہ نے چھپا دی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ کے حاملہ ہونے کا علم کسی کو نہ ہوا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ نے ان کی ماں کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ ایک صندوق بنائیں اور صندوق میں رسی باندھ لیں۔ جب خطرہ محسوس ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں اور رسی کو پکڑ لیں۔ جب خطرہ دور ہو جائے تو صندوق کو کھینچ کر باہر نکال لیں۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن ایک دن ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر رسی کو باندھنا بھول گئیں، جس سے صندوق دریائے نیل میں بہتا چلا گیا اور فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو باہر نکال لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جب صندوق کو کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے نور روشن ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر ان کی محبت آسیہ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو گئی۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو اس نے انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن آسیہ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ آسیہ علیہ السلام کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ پھر اسی وجہ سے آسیہ علیہ السلام کو ایمان کی دولت اور آخرت میں جنت کا فیصلہ اللہ نے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ پتہ چلا کہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ اب وہ غمگین ہونے لگی اور موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں تڑپنے لگی۔ پھر اللہ نے انہیں صبر عطا کیا اور تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں چپکے سے محل کی طرف دیکھنے جایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں جا کر دودھ پینا بند کر دیا۔ آپ کچھ نہ کھاتے نہ پیتے تھے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ پھر انہوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش کی جس کا دودھ آپ پی سکیں۔ ایسی عورت ڈھونڈنے کے لیے جب بازار میں جایا گیا جہاں عورتیں جمع تھیں، اس بازار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن کچھ ظاہر نہ کیا، بلکہ ان لوگوں سے یہ کہا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ ایک گھر جانتی ہیں۔ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی آپ کو دودھ پلایا، آپ دودھ پینے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے مقرر کر دیا، جیسا کہ اللہ نے انہیں تسلی دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملا بھی دیا۔ جس خواب کو دیکھ کر فرعون نے لڑکوں کو قتل کر کے اپنے بچاؤ کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اس کی تباہی کو اسی کے محل میں پرورش کرانے کا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔